تو کیوں نہ آج ہم ان میڈیا کپلز پر بات کریں جنہوں نے لاک ڈاؤن میں بہت زبردست دھوم مچائی تھی۔ السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں JSK سوسائٹی کے سیزن 3 میں۔ تو دوستوں، میں نے سوچا کیوں نہ سیزن 3 میں اپنے پیارے دوستوں کو اس سوسائٹی کی کچھ خوفناک کہانیاں بتاؤں، کیوں نہ کچھ الگ کیا جائے۔ تو کیوں نہ ہم بات کریں جو ہمارے لاک ڈاؤن میں بہت ٹرینڈنگ چل رہا تھا۔ آئی نو میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں، لیکن کیونکہ یہ خوفناک کہانی ہے ہمارے سوسائٹی کی، تو چلیں آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ آج ہم ان میڈیا کپلز پر بات کریں جنہوں نے لاک ڈاؤن میں بہت زبردست دھوم مچائی تھی، اور ہماری معصوم اور شریف عوام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انہیں ٹرینڈنگ لسٹ میں پہنچانے میں۔ یہ ہماری سوسائٹی کی ایک اصل خوفناک کہانی ہے دوستو۔ ہماری معصوم اور شریف عوام نے ان ٹاپکس پر بھرپور چسکے لیے ہیں۔ آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کسی کی پرسنل لائف پر خوب دل بھر کے مسالہ لگا لگا کر گوسپ نہ کر لیں۔ حالانکہ ہمارا بولنا بنتا نہیں ہے، لیکن اپنی ہمدردی کے جذبات ظاہر کیے بغیر ہم کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں۔ وہ رات میں سکون والی نیند نہیں آتی۔ جی، میں بات کر رہی ہوں میڈیا کپل یاسر اقرا، شہروز کنول، آغا خان، اینا الطاف اور فلک شبیر کی، جن کی پرسنل لائف پر ہماری عوام نے اپنے گھر کا مسئلہ سمجھ کر دل کھول کر گوسپ کیے ہیں۔ اور ان کے کمنٹس پڑھ لے جائے نا تو بتا نہیں سکتے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بیچارے سارے کپلز ہمارے مشورے کے لیے منتظر ہیں۔ اصل میں سچ بولوں نا تو یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی مفت میں سب کو مشورے بانٹنے ہیں، کیونکہ ان کا ہمدرد بننے کا ہماری معصوم اور شریف عوام کو بہت شوق ہے۔ اور جن کو اصل میں ضرورت ہے ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتے، لیکن جہاں گوسپ کی بات ہے وہاں سب سے پہلے حاضر ہو جائیں گے ہم۔ بالکل جیسے آپ یاسر اور اقرا کی بات لے لو۔ جب یاسر نے ایوارڈ فنکشن میں اقرا کو پرپوز کیا تھا، کس کیا تھا، تو بھائی یہ ان کا مسئلہ ہے، یا پھر اگر کسی کو مائنڈ کرنے کا حق ہے تو وہ صرف اور صرف اقرا کو یا پھر اقرا کی فیملی کو، اس کے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں بنتا بھائیوں۔ جیسے آپ سب کو پتہ تو ہوگا، یہاں ویڈیو آئی کہ یاسر نے اقرا کو پرپوز کیا، کس کیا اینڈ بلا بلا بلا، تو دوسری طرف یعنی کہ ہمارے سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا۔ بےہودہ حرکت کی ہے، بے شرم لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ہماری جنریشن کو خراب کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، مانتی ہوں یہ چیز غلط ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری معصوم عوام جنریشن اس وقت خراب نہیں ہوتی جب وہ PUBG کھیلتے ہیں، بےہودہ ٹک ٹاکس بناتے ہیں، بیکار چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی کہ ٹک ٹاک کی ڈرامے بازیاں، انڈیا کی موویز دیکھ کر ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے مین چیز، اچھا دوستو، سب سے مین چیز یاد دلائی معصوم عوام نے کہ ہم مسلم ہیں، انگریز نہیں۔ سیریسلی بھائی، میرا تو ماننا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گلی میں لڑکی کو چھیڑتے ہیں، اس پر گندی نظریں ڈالتے ہیں، بازار میں ان سے جان کر ٹکراتے ہیں، بیوی پر اپنا زور آزما کر خود کو مرد سمجھتے ہیں، اپنی بہن اور بیوی کو پردے میں رکھ کر لیکن دوسرے کی بیوی بہن پر جم کے ڈسکشن کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جب ہماری اس معصوم عوام کو خیال نہیں آتا کہ ہم مسلم ہیں۔ خیر، ایسے بھی کچھ لوگ تھے جن کا کہنا تھا کہ 20 سال کے بعد ابو کو ان کی بیٹی مل گئی۔ تو ایسے لوگوں کو میں بس یہ بولنا چاہوں گی کہ بھائی جان، جب آپ کی امی اور آپ خود رشتے والی آنٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ ہمیں تو MBA MPhil MBBS والی 20 سال کی لڑکی چاہیے جو گھر کے کام میں ایکسپرٹ ہو، اور ہاں چاند کی طرح خوبصورت ہونی چاہیے، ایک دم دبلی پتلی،
چاہے پھر ان کا بیٹا خود BA فیل 20,000 کی نوکری کرنے والا، بائک پر گھومنے والا 33 سال کا کالا 120 کلو وزن کے ساتھ مٹکی جیسا پیٹ لے کر گھومنے والا لڑکا، سوری آدمی کیوں نہ ہو، تو بھائی اس وقت آپ کے یہ ڈائلاگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بس دوسروں میں کمی نظر آتی ہے، خود تو بالکل پرفیکٹ ہیں، خود کے پاس کچھ کرنے کو نہیں، فری بیٹھے ہیں، تو کیوں نہ دوسروں کی پرسنل لائف میں گھس جائیں۔ جیسے کہ سب بور ہو رہے تھے کیونکہ لاک ڈاؤن کا سیزن چل رہا تھا، تو سب شہروز اور سائرہ کے سیپریشن پر گوسپ کر رہے تھے کہ ڈیورس ہو گیا، کنفرم نیوز ہے، پکی نیوز ہے، اینڈ بلا بلا بلا۔ بھائی جان، میری معصوم عوام، ارے بھائی ان کی پرسنل لائف ہے، ان کی مرضی، وہ سیپریشن لیں، ڈیورس لیں، ہم کون ہوتے ہیں اس نیوز کو کنفرم کرنے والے؟ اچھا پھر اچانک سے آئی شہروز کی ایک ویڈیو جس میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے خود کو پاکیزہ ثابت کرنے کے لیے سارے وعدے اور قسمیں کھائیں۔ میرا کسی سے کوئی افیئر نہیں ہے، ہم نے سیپریشن لی ہے، ہم سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خدا را کسی لڑکی کو مت انوالو کریں، اینڈ بلا بلا بلا۔ جناب آپ کو ضرورت کیا ہے کسی کو کوئی صفائی دینے کی؟ آپ کی لائف ہے، جو کرنا ہے کرو۔ کون سا یہ لوگ آپ کے گھر میں راشن ڈلواتے ہیں؟ یا پھر آپ نے سائرہ سے شادی کرنے سے پہلے اس معصوم عوام سے پوچھا تھا، یا سیپریشن لینے سے پہلے پوچھا تھا؟ لیکن پھر بھی میں شہروز کو تہہ دل سے جھوٹی صفائی دینے پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ نے ہماری معصوم عوام کا جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اچھا ویسے بڑا اسلامک بیان تھا، بڑی قسمیں وعدے دیے گئے تھے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سائرہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، بیکام ہے، بے عزت نہ کریں، میں ایک سچا مسلمان ہوں، سچا انسان ہوں، اینڈ بلا بلا بلا۔ اور پھر ہم کچھ دن بعد کیا دیکھتے ہیں؟ شہروز اور کنول کی نکاح کی پکچرز، تالیاں۔ I got a bad feeling about this. کیونکہ لاک ڈاؤن تھا، گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے تھے، کچھ تو کرنا ہی تھا، تو سوچا کیوں نہ نکاح کر لیں۔ اور عوام بھی بور ہو رہی تھی لاک ڈاؤن میں، ان کو بھی انٹرٹینمنٹ ٹاپک مل گیا سوشل میڈیا پر بات کرنے کے لیے، اور ڈراموں کی کوئی نیو ایپیسوڈ بھی نہیں آ رہی تھی کووڈ-19 کی وجہ سے، تو اس ٹاپک کو ٹرینڈنگ ہماری عوام خود کرے گی۔ مزے کی بات بتاؤں دوستو، ہماری معصوم عوام نے ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ٹرینڈنگ کیا ہے اس ٹاپک کو، کیونکہ لاک ڈاؤن تھا، عوام بھی بور ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پر نیا ٹاپک مل گیا، اور سب کے سب بیچارے لاک ڈاؤن میں بور ہو رہے تھے، انہیں سائرہ کو انصاف دلانے کا کام مل گیا۔ حالانکہ سائرہ نے کسی کو نہیں کہا تھا، کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی تھی۔ بھائی سائرہ کی فیملی بیٹھی ہے، سائرہ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی، انصاف چاہیے ہوگا، ہمدردی چاہیے ہوگی، تو وہ ان سے مانگ لے گی، لیکن نہیں، مفت کے مشورے دینا، جھوٹی ہمدردی دینا، جھوٹے ساتھ دینا، وعدے کرنا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ہماری معصوم اور شریف عوام ہمیشہ حاضر ہے اس کام کے لیے۔ شہروز کو دنیا کا گھٹیا ترین آدمی، بے وفا، منافق شخص تک کہہ ڈالا ہماری معصوم عوام نے۔ جیسے ہی شہروز اور کنول کی پکچرز اپلوڈ ہوئیں اور سوشل میڈیا پر جیسے طوفان آ گیا، تصویریں دیکھنے کے بعد لوگوں کے کمنٹ کچھ ایسے تھے: شہروز نے خزانے کے بجائے کچرے کو چن لیا، شہروز نے BMW چھوڑ کر مہران لے لی، شہروز نے آئی فون چھوڑ کر نوکیا لے لیا، اینڈ ایکسٹرا ایکسٹرا ایکسٹرا۔ ویسے یہ وہی عوام ہے جو دوسروں کی بیٹیوں پر ظلم کرتی ہے اور خود کی بہن بیٹی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، خود دوسری شادی کرنا اپنا حق سمجھتی ہے، اور اگر کوئی دوسرا شادی کرے تو اسے دنیا کا گھٹیا ترین آدمی، بے وفا، منافق شخص کہتی ہے۔ ویسے یہ انڈسٹری کی پہلی شادی تھی جس میں مبارکباد دینے کے بجائے اتنی لعنتیں ملی۔ آپس کی بات ہے دوستو، بیٹی ویسے تو شہروز اور سائرہ کی ہے، لیکن ان کی بیٹی کی فکر سب سے زیادہ ہماری معصوم اور شریف عوام کو ہو رہی ہے۔
میں ہماری پیاری معصوم عوام کے کچھ بہت پیارے کمنٹس پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو ان کی ہمدردی، ان کے پیار کا اندازہ ہو۔ بیٹی کی کوئی فکر نہیں، سائرہ سے اصل محبت ہوتی تو اتنی جلدی موو ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا۔ ہاں، اگر اصل محبت ہوتی تو 20-25 سال بعد موو آن ہوتا، تو یعنی وہ سچی محبت ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ ایک بار بھی بچی کا چہرہ سامنے نہیں آیا، مطلب کیا؟ کچھ بھی اینڈ بلا بلا بلا۔ قسم سے اگر ہماری عوام اپنے مسئلوں پر اتنی فکر کرے نا تو ہمارے گھر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ہمیں پہلے دوسروں کے مسئلے حل کرنے ہیں، ان کی گھر کی ٹینشن کو ختم کرنی ہے، سارے مسئلے حل کرنے ہیں، کیونکہ یہ ہماری شریف معصوم جذباتی عوام کی ذمہ داری ہے۔ ویسے میں سائرہ کو اپریشیٹ کروں گی کہ کس طرح چپ رہ کر پوری سچویشن کو ایک سمجھدار انسان کی طرح ڈیل کی ہے، نہ کوئی جھوٹے وعدے، دعوے، قسمیں، اسلامی بیان دیا، بس چپ رہ کے ساری سچویشن کو ڈیل کیا ہے۔ ویسے کہیں چپ رہنا ہی کوئی ٹرک تو نہیں تھی؟ وہ اٹینشن لینے کے لیے